بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، متقی کسے کہتے ہیں، اس سلسلے میں میرے لیکچرز کنٹینیو ہیں۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں سورہ بقرہ کی صورت نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 177 سے ہی، جس میں مکمل طور پر متقی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ متقی جو ہے پرستش نہیں کرتا، دوسری چیز وہ عمل لے کر آتا ہے، تیسرا عمل لے کر آتا ہے قرآن کی مدد سے، اور چوتھی چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ مال باوجود محبت کے دیتا ہے۔ کن لوگوں کو دیتا ہے؟ پہلے میں نے آپ کو، اس سے پہلے لیکچر میں نے آپ کو قربا کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ السابقون السابقون ہے، بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر جدوجہد کرتے ہیں، ان کے لیے خرچ کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کی مدد کریں گے امن والا معاشرہ قائم کرنے میں۔ پھر آگے ہے والیتاما، والیتاما اب انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا جس کا باپ مر گیا ہو، اور کسی نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ جس کا باپ بچپن میں مر گیا ہو، اور اس کے بعد آگے بڑھ گئے ہیں یہاں یتیموں کے بارے میں اسی سورہ بقرہ صورت نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 220 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، دیکھیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ نے کہا قل، کہہ دیں ان کو، قل اصلاح لهم خیر، ان کی اصلاح خیر ہے، ان کی اصلاح خیر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان سے گھل مل جاؤ، تو خالطوہم گھل مل جاؤ، تو آگے کیا لکھا ہے فَإِخْوَانَكُمْ، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ قرآن نے ان کو بھائی کہا ہے۔ اب دیکھو قرآن ایسی بھائی نہیں کہتا، اسی بھائی کو ایکسپلین کرنے کے لیے دیکھیں سورہ حجرات سورت نمبر 49 اور اس کی آیت نمبر 10 میں دیکھیں انما المؤمنون، انما المؤمنون، بے شک امن لانے والے، بے شک امن لانے والے، اخوتن، بھائی بھائی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو یہاں یتیم کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآنی معاشرہ قیام کرنے کی خاطر تنہا رہ گئے ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ تبھی کہا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، ان سے گھل مل جاؤ، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ یہ ان یتیموں کی بات ہو رہی ہے جو قرآنی معاشرہ امن قائم کرنے کی خاطر تنہا رہ گئے ہیں، ان کی ہیلپ کرنی ہے۔ اب دیکھیں قربا ہو گئے، یتیم ہو گئے، پھر آگے دیکھیں، آگے مسکین کا ذکر آ رہا ہے، والمساکین، والمساکین اس کا روٹ ورڈ ہے سین کاف نون، یہ سکون سے ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو امن کے قیام کی خاطر بے گھر ہو گئے ہیں، ان کی ہیلپ آؤٹ کرنی ہے، یہ بے گھر لوگ۔ اب دیکھیں یہ امن لانا آسان کام تو نہیں ہے نا، آپ کو خود پتہ ہے جب جنگ ہوتی ہے، جب جہاد ہوتی ہے، اور اتنے خطرناک طبقات ہیں، حکومت ہے، سرمایہ دار ہے اور مذہبی پیشوائیت ہے، اتنا آسان تو نہیں ان کے خلاف جنگ کرنا۔ تو جو لوگ بے گھر ہو گئے وہ کہہ رہے ہیں ان کی ہیلپ آؤٹ کرو۔ پھر دیکھیں وابن السبیل، وابن السبیل، اب دیکھیں یہاں وابنا کو انہوں نے کیا لکھا ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے بیٹا، اور آگے سبیل کا مطلب راستہ۔ وابن السبیل کسی نے تو اس کو، میں نے گرامٹیکل انالائسس دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا راستے کا بیٹا۔ یار راستے کا بیٹا، ابھی راستے کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ راستے کا بیٹا، موٹر وے چچا، کیا نام ہے، اور جی ٹی روڈ جو ہے نا وہ خالہ ہو گئے، یا عجیب پتہ نہیں بتایا گیا راستے کا بیٹا۔ اور کسی نے اس کو ملا کے لکھ دیا مسافر، چلو بھائی مسافر کو دے دو اور متقی بن جاؤ اور جی جنت مل گئی۔ یار ایسا نہیں ہے، وبنے کا مطلب ہے تعمیر کرنا، بلڈ اپ کرنا، وبنے اس کا یہ مطلب ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو قرآن سے اس کا حوالہ دیتا ہوں، قرآن میں ہے سورہ تحریم سورت نمبر 66 اور اس کی آیت نمبر 11 میں دیکھیں رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے تعمیر کر۔ تعمیر جملہ ہے، یہ تعمیر ہے اس کے معنی۔ اب دیکھیں وابن السبیل، راستہ تعمیر کرنے والے، راستہ تعمیر کرنے والے۔ کون سا راستہ؟ وہ راستہ جو امن کی طرف لے کے جاتا ہے، جو آپ کو ہیلپ کرے گا۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنی ہے جو آپ کے لیے راستہ تعمیر کریں گے، وہ راستہ جو امن کی طرف لے کے جائے گا، جو ایک نظام لے کر آئے گا جس میں یہ غربت، افلاس، یہ بے انصافی، یہ قتل و غارت، یہ فساد، یہ فرقے، یہ سب ختم ہو جائیں گے، یہ سب ختم ہو جائیں گے جب ایک نظام کی شکل میں آئیں گے۔ تو ان کو کہا ہے کہ ان کی ہیلپ کرو، ان کو مال دو۔ اور آگے کیا لکھا ہے والسائلین، والسائلین، اب یہ سائلین کون ہے؟ انہوں نے ہر جگہ ترجمہ کر دیا یعنی کہ سائلین مانگنے والے، سوال کرنے والے۔ ابے بھائی یہ وہ سائلین، یہ وہ مانگنے والے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں سائلین کو میں آپ کو اسی سورہ بقرہ صورت نمبر 2 اس کی آیت 273 سے دیکھیں کیسے ایکسپلین ہوتی ہے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ وہ فقیر ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں مقید کر لیا ہے، قید کر دیا اللہ کی راہ میں، سارا تمام وقت، تمام انرجی، مال و دولت، سب کچھ انہوں نے وقف کر دیا ہے اللہ کی راہ میں۔ اور آگے دیکھیں کیا لکھا ہے لا یسألون الناس الحافا، اور یہ لوگوں سے لپٹ کر مانگنے والے نہیں ہیں، یہ وہ سوال کرنے والے نہیں ہیں، یہ سوال یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، معلومات، یہ وہ مانگنا نہیں ہے کہ لپٹ کر پیسے مانگ رہے ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو معلومات، یہ انویسٹیگیٹر ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ یار کس طرح ایک امن کا معاشرہ آئے گا، یہ اس کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں، تو سوالات کرتے ہیں، انویسٹیگیٹر ہے۔ یہ وہ سوال کرنے والے ہیں جو معلومات حاصل کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، ان کی ہیلپ آؤٹ کرنے کا ہے کہ ان کی مدد کرو اگر ان کو مدد کی ضرورت ہے، ان کی مدد کرو۔ اب دیکھیں کون کون سے لوگ آ گئے، قربا، یتامہ، مسکین،
वब्न सबील वस्साइलीन। देखिए ये फिर 5 चीज़ें, जैसे 5 चीज़ों का मजमूआ कुरान था, इस तरह ये दूसरे ये 5 लोगों का जिक्र किया गया जिनकी आपने हेल्प करनी है, जो आपको कुरानी माशरा या अमन कायम करने की खातिर आपको हेल्प आउट करेंगे, इनकी मदद करो। और फिर आगे लिखा हुआ है वो फिर रिकाब, और माल दो फिर रिकाब, रिकाब में। अब इन्होंने रिकाब गर्दन छुड़ाने में, पता नहीं कौन सी गर्दन छुड़ाने में, 1400 साल हो गए, गर्दनों को कुछ पता नहीं है, गर्दनें तो सारी कटती जा रही हैं, पता नहीं कौन सी गर्दन छुड़ा रहे हैं, वही गर्दन फंसाई हुई है और फिर उसको छुड़ाने में लगे हुए। अबे भाई ये कोई गर्दन छुड़ाने वाली बात नहीं है, ये निगहबानी करने में, निगरानी करने में, वो जो निज़ाम कायम हो रहा है अमन के निज़ाम, उसकी निगहबानी करनी है, उसमें खर्च करना है। देखें आप सूरह कसस 28 और उसकी आयत नंबर 21 में देखें, फ़खरजा मिन्हा खाइफन यतरक्कबू। देखो क्या लिखा हुआ है, वो वहां से डरते हुए निकले, अपनी निगहबानी करते हुए। तो इसका मतलब निगहबानी है, चौकस रहना है, चाको चौबंद रहना है, इसमें खर्च करना है, इसमें खर्च करना है। देखें कैसे अमन नहीं आएगा। जब एक निज़ाम आ जाएगी, जब एक निज़ाम आपके पीछे खड़ा होगा, तो ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। रियासत आपके पीछे खड़ी होगी, वो अमन का निज़ाम होगा और वो कुरान का निज़ाम होगा। तो जब वो चीज़ आएगी, ये जहालत, ये जो फसाद है, ये जो भूख है, ये जो, अब देखिए क्या क्या हाल हो गया है। अरबों खरबों रुपए हैं लोगों के पास, अरबों खरबों, नस्ल दर नस्ल, पता नहीं कितनी नस्लों को इन्होंने पैसा जमा करके रखा हुआ है, लेकिन गरीब के घर में चूल्हा नहीं चलता यार। अब तो देख लें क्या करंट सिचुएशन है, अभी देखना। लेकिन फिर भी जूं नहीं रहेंगी, अभी रमज़ान आने वाला है, देखिए फिर उसी साइकिल में हमें वही आके फिर खड़े हुए। आप अपनी पूरी ज़िंदगी देख लें, वो एक ही पहिया जैसे घूमता है ना, वो साल का वही चक्कर फिर आ गया, वही चक्कर फिर आ गया, फिर यानी कि उसी में लगे रहते हैं। कितना वक्त ज़ाया हो जाता है उसमें, कितना वक्त ज़ाया हो जाता है यार, कितनी एनर्जी और किस तरह में लगाए रहते हैं, और उसके बाद खुशियाँ भी पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं यार। कुछ होश के नाखुन ले, इसको ज़रा इस तनाजुर में देखें, कुरान को जो ना इनकलाबी किताब समझ के देखें, और जब भी इसको डिफ़ाइन करना हो तो पूरे कुरान में उस वर्ड को देखें, पूरे कुरान में वो क्या लिखा हुआ है। और खुदा के लिए देखें, ये कुरान ना किसी ग्रामर का मोहताज है, ना किसी डिक्शनरी का मोहताज है। अगर आप ग्रामर को भी तोड़ मड़ोड़ के इधर ही घुसेड़ रहे हो, तो ये फिर आप शिर्क कर रहे हो। कुरान ग्रामर का मोहताज नहीं है कि नहीं कि ये वर्ड इस तरह आ रहा है तो मैं ग्रामर से तो ये ऐसे नहीं हो रहा, उसको थोड़ा इधर नहीं, यहाँ अब ये मफूल बन गया, ये फलाना फ़ेल बन गया, ये फलाना इसम। आपने ये चीज़ें करनी है, लेकिन ये उस वक्त तक जब कुरान उसको साबित कर रहा हो। और डिक्शनरी भी आपने यूज़ करनी है जब कुरान उसको साबित करो कि हाँ आगे भी उसको एक्सप्लेन किया और ये इसी मायनों में आया, इसी तरह की ग्रामर में है, फिर आपने इसको लेना है। उसको ऐसे ही नहीं बोल देना, पूरे कुरान को में देखना है कि वो वहाँ किस चीज़ में आया है। तो अल्लाह ताला हम सबको कुरान समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।